اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ہماری گفتگو مباحث الفاظ میں تقسیمات الفاظ پر جاری تھی اور آپ کے سامنے دو اہم ابحاث الحمدللہ ختم ہوئی۔ پہلی بحث تھی لفظ بما ہوا لفظ واحد اور دوسری بحث تھی لفظ بما ہوا لفظ متعدد، اور آج ہماری جو بحث ہے وہ ہے لفظ بما ہوا لفظ مطلقاً، کہ اس اعتبار سے لفظ مفرد اور مرکب میں تقسیم کیا ہے۔ یہ الفاظ کی تقسیمات ہیں، لیکن یہاں پر الفاظ کی تقسیمات سے مراد یہ نہیں ہے کہ معنی ہمارے پیش نظر اصلاً ہے ہی نہیں، کیونکہ لفظ کا وجود معنی کے وجود کے بعد ہے، نہ کہ پہلے ہے۔ پہلے کس کا وجود ہے؟ لفظ کا وجود معنی کے وجود کے بعد ہے۔ پہلے کس کا ہوا وجود؟ معنی کا وجود پہلے ہوا، پھر لفظ ایجاد ہوتا ہے۔ لفظ کا وجود معنی کے وجود کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے۔ پہلے وجود کس کا ہے؟ معنی کا، اس کے بعد لفظ کا وجود ہے۔ پس لفظ اور معنی میں آپ تعلق پڑھ چکے ہیں۔ جب بھی آپ کہیں گے کہ لفظ مشترک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معنی کے ساتھ اس کا گہرا ربط ہے۔ یہاں پہ ظاہراً اگرچہ تقسیمات لفظ کی ہیں، لیکن اسی کے ذیل میں معنی بھی اپنی جگہ پہ تقسیم ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ساری توجہ کس نقطے پہ مرکوز کی ہے؟ وہ لفظ کی تقسیم ہے۔ پچھلا میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کرتا ہوں تاکہ اس کی قیمت اور اہمیت آپ کے سامنے آئے، اور خلاصے کے طور پہ یہ مطالب ذہن میں دوبارہ لوٹ کے آ جائیں اور کسی بھی قسم کے اشتباہ سے ہم بچیں، کیونکہ آیات اور روایات خصوصاً جو فقہی احکام میں ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں وہاں پر تقابل یا انہی بعض اقسام کے ذیل میں ہم معنی کو حاصل کرتے ہیں۔ جیسے عدل اور ظلم، اس کا معنی تقابل کے ذیل میں حل ہوتا ہے۔ خیر اور شر، اس کا معنی یہاں سے ہی واضح ہوتا ہے۔ اور یہ وہ ابتدائی چیزیں ہیں کہ ابتدائی بشریت نے ان تک رسائی حاصل کر لی، کیونکہ تمام علوم میں یہ والے الفاظ اور معنی، خصوصاً ان معنی کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس کی بنیاد پہ چیزوں میں فرق کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ حساب کتاب کر کے معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ارسطو کے دور میں یہ ساری کی ساری ابتدائی معلومات بشریت کو حاصل ہوگی منظم صورت میں، کیونکہ جب آغاز ہوتا ہے غیر منظم ایک عمل ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے، منظم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک آئیڈیالوجی کی حیثیت تک پہنچ جاتا ہے، اور وہاں سے پھر بڑے پیمانے پہ معاشروں میں استفادہ حاصل ہوتا ہے۔ مباحث الفاظ میں ہم نے دلالت کی بحث کے بعد جب یہ ہم نے جان لیا کہ لفظ اور معنی کا گہرا ربط ہے، اور اس قدر گہرا ربط ہے، بعض اوقات انسان معنی کو تصور کرنے کے لیے بذات خود لفظ کا تصور کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے لفظ کی 3 تقسیمات کی۔ ایک ہے لفظ بما ہوا لفظ واحد، دوسرا ہے لفظ بما ہوا لفظ متعدد، اور تیسرا کیا ہے؟ لفظ بما ہوا لفظ مطلقاً۔ لفظ بما ہوا لفظ واحد یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ لفظ ایک ہے، اب اس ایک لفظ کا یا معنی بھی ایک ہے یا معنی متعدد ہے۔ ادھر توجہ رکھنی ہے کہ لفظ کیا ہے؟ ایک واحد ہے، لیکن اس واحد لفظ کا معنی یا ایک ہے یا معنی متعدد ہے۔ اگر معنی ایک ہو اسے کہتے ہیں مختص، اور اگر معنی متعدد ہوں تو کبھی اشتراک مشترک لفظی، کبھی منقول، کبھی مرتجل، اور کبھی حقیقت و مجاز۔ آ جائیں دوسری تقسیم، لفظ بما ہوا لفظ متعدد۔ لفظ ہیں متعدد، کئی الفاظ ہیں، ان کئی الفاظ کے معنی ایک ہوگا یا معنی بھی متعدد ہوں گے؟ اگر معنی ایک ہو اسے کہتے ہیں ترادف،
اور اگر ان متعدد الفاظ کے متعدد معنی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تباین۔ تباین اور مشترک لفظی میں کیا فرق ہے؟ مشترک لفظی میں متعدد معنی کا ایک لفظ ہے، ایک لفظ کو ایجاد کیا گیا ہے ہر جدا جدا طور پہ معنی کے لیے کہ اس میں وضع مد نظر ہے، کہ وضع کے اعتبار سے ہمیں نہیں معلوم کہ پہلے کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے لفظ، لیکن لفظ ایک ہے۔ تباین میں لفظ ایک نہیں ہے، ہر معنی کے لیے جدا ایک لفظ ہے، لہذا لفظ متعدد ہیں۔ تباین مفرد معنی میں ادھر جو ہمارے سامنے بحث کی گئی ہے اس میں معنی مفرد سے اس کا ایک تعلق ہے، کیونکہ لفظ واحد معنی واحد، یہ ہے لفظ واحد اور معنی واحد یا متعدد، یہ پہلی تقسیم۔ لفظ متعدد معنی واحد یا متعدد، یہ دوسری تقسیم۔ اس میں بھی تباین کے اوپر آپ ٹوٹل اپنی توجہ کو مرکوز فرمائیں۔ تباین تین قسم کا ہوتا ہے۔ کیسے تین قسم کا ہوتا ہے؟ کیونکہ جو معنی متعدد ہیں، ہم دو معنی کو فقط لے لیں، بقیہ معنی کو فی الحال چھوڑتے ہیں، یہ دو معنی آپس میں ٹکراتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ تباین وجود میں ہی تب آتا ہے کہ دونوں جدا ہیں معنی۔ جدا معنی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ سب تعبیرات استعمال کی جاتی ہیں، یعنی دو مختلف معنی کا ہونا کیا ہمیں بات بیان کر رہا ہے کہ یہ دونوں معنی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اسی اختلاف، اسی ٹکراؤ، اسی دوری کو تباین کہتے ہیں۔ بس یہ پہلا نقطہ ہے، یہ اہمیت کا حامل نقطہ ہے، ورنہ تباین وجود میں نہیں آتا۔ لیکن آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ دو ٹکرانے والے معنی، دو مختلف ایک دوسرے سے مختلف معنی، کبھی وہ ایک حقیقت واحدہ میں جمع ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ایک محل میں جمع ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایک محل میں ایک زمان ایک جہت سے جمع نہیں ہوتے۔ اب آپ نے گفتگو کو منظم کرنا ہے، کیونکہ مختلف ہمارے سامنے خصوصیات دو مختلف ٹکرانے والے معنی کی آ گئی۔ مثلا ایک معنی ہے زید، ایک معنی ہے عمر۔ زید اور عمر ہمارے ذہنوں میں دو الگ الگ تصور ہیں یا نہیں؟ دو الگ الگ مفہوم ہیں یا نہیں؟ تو الگ الگ مفہوم ہیں، لیکن یہ دونوں کے دونوں مفہوم جب دو الگ الگ مفہوم ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کاملاً ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کاملاً 100% جسے کہتے ہیں نا ایک جگہ پہ جمع ممکن، وائلہ پھر دو نہیں ہوئے۔ دو کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان میں نقطہ اختلاف موجود ہے، ان میں ایک دوسرے سے جدائی کا پہلو موجود ہے۔ اگر ان میں نقطہ اختلاف اور نقطہ جدائی یا اختلاف کا پہلو موجود نہ ہوتا تو وہ دو نہ ہوتے، ایک ہی ہوتے۔ بس یہ بات جب آپ نے ذہن نشین کر لی تو آپ کو یہ پتہ لگ گیا 100%، 100% اجتماع ان دو مخالف، ان دو ٹکرانے والے یا ان دو جدا معانی میں اجتماع 100%، 100% ممکن نہیں ہے، وَإِلَّا وہ ایک بن جائیں گے۔ اب آئیں تھوڑی بحث کو منظم کریں تاکہ مختلف ہم اس سے معنی حاصل کر سکیں، اور یہ زندگی میں ہمارے لیے بہت بڑے پیمانے پہ کارآمد بھی رہتے ہیں۔ دو جدا معنی ہیں ایک دوسرے سے، دو الگ الگ جدا معنی ہیں، 100% تو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسے قبول کیا ہم نے، دو جدا معنی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بعض ایسے دو جدا معنی ہیں، تمام کے تمام نہیں، بعض ایسے دو جدا معنی ہیں، دو جدا تصور، دو جدا امر یا مفہوم کہ جو ایک دوسرے سے جدا ہیں لیکن حقیقت واحدہ میں جمع ہو جاتے ہیں، حقیقت واحدہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ مثلا جیسے زید اور عمر حقیقت انسان میں جمع ہیں یا نہیں؟ دونوں جمع ہیں۔ ایسا انسان اور فرد حقیقت حیوان میں جمع ہیں یا نہیں؟ جمع ہیں۔ اسی طریقے سے دو وزن کرنے والی چیزیں کمیت میں جمع ہیں یا نہیں؟ اسی طرح کیفیت میں بعض چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ تو جو حقیقت واحدہ میں جمع ہوتی چلی جائے
ان کو کیا جو دو معنی ٹکرانے والے معنی ایک حقیقت واحدہ میں جمع ہو جائیں، ہم نے اس نوعیت کے معنی ٹکرانے والے معنی کا نام کیا رکھ دیا؟ مثلان۔ تباین ہے لیکن مثلان ہے۔ مثلان اور شبہ میں فرق ہے۔ مثلان کہتے ہیں کاملاً ایک دوسرے کی طرح ہے، کاملاً۔ شبہ ہوتا ہے بعض اعتبار سے ایک دوسرے کی مانند ہے، صحیح ہے؟ اس سے مثلان اس لیے کا حقیقت واحدہ کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ زید زیادہ انسان ہے، عمر تھوڑا کم انسان ہے، دونوں کاملاً انسان ہیں، لیکن ان دونوں میں ذاتی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ شکل و صورت میں اختلاف ہے، رنگت میں اختلاف ہے، حسب نسب کے طور پہ اختلاف ہے، صحت کمزوری کے اعتبار سے اختلاف ہے۔ اس کی وجہ سے یہ دونوں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو پائیں گی۔ ذوات میں مثلان ایک حقیقت واحدہ میں جمع ہونے کے اعتبار سے ہے۔ اگر صفات کے اعتبار سے دیکھیں، اگر ذوات کے اعتبار سے دیکھیں تو انہوں نے حکم واضح طور پہ بیان کیا کہ وہ کسی بھی صورت میں قابل جمع نہیں ہے۔ اب ہم آ جائیں اس کے بعد متخالفان۔ متخالفان میں بھی لازمیات ہے، تخالف ہے، ٹکراؤ ہے، مخالفت ہے۔ متخالفان دو ایسے مفہوم یا معنی یا تصور ہیں کہ جو آپس میں دونوں ٹکراتے ہیں، لیکن ٹکرانے کے باوجود اگر صفات میں ہوں تو ایک محل میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر صفات میں ہوں تو ایک محل میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے دو الگ الگ ذات ہیں، روئی ہے اور برف ہے۔ روئی اور برف دو الگ الگ ذات ہیں یا نہیں؟ ان کے اوصاف مختلف ہیں۔ روئی مثلا آلودہ ہوگی، برف بھی آلودہ ہوگی۔ روئی بھی سفید ہے، برف بھی سفید ہے۔ سفید ہونا یہ صفت ہے یا نہیں؟ یہ صفت کے اعتبار سے یہ دونوں ذات قطن اور ثلج یعنی روئی اور برف ایک صفت سفیدی میں جمع ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں نا؟ ایک سفیدی کے اوپر جمع ہو رہے ہیں۔ بس یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگا کہ صفات کے اعتبار سے ان میں جمع ممکن ہے، لیکن اپنی جگہ ٹکراؤ رہے گا۔ دو الگ الگ مفہوم ہی ہیں، دو الگ الگ معنی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال آپ نے کہ چینی اور مثلا کوئی میٹھی چیز، مٹھائی اور سفید مٹھائی اور چینی، یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ چینی اور سفیدی ہو جاتے ہیں نا، سفید رنگ بھی ہے، چینی بھی ہے، یہ دونوں وصف کے عنوان سے جمع ہو جاتے ہیں۔ یا چینی ہے وہ سفید بھی ہے اور میٹھی بھی ہے، سفید بھی ہے اور میٹھی بھی ہے۔ اب چینی ایک محل ہے یا نہیں؟ ایک جگہ ہے، اس کے اوپر سفیدی بھی عارض ہو رہی ہے اور مٹھاس بھی عارض ہو رہی ہے۔ مٹھاس اور سفیدی یہ دو الگ الگ معنی ہیں، جدا معنی ہیں، لیکن اپنے جدا معنی ہونے کے باوجود ایک محل میں جمع ہو رہے ہیں۔ بس اگر ایک محل میں جمع ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ذات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ متخالفان۔ صحیح ہے؟ ویسے تو تباین جب کہیں گے دو مفہوم ایک دوسرے سے متخالف ہیں، لیکن یہاں پہ متخالف کی ایک نئی اصطلاح کی وضع کی تباین کے ذیل میں یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ بعض ایسے دو جدا جدا معنی ہوتے ہیں، ٹکرانے والے معنی ہوتے ہیں کہ جو بعض اوقات ایک محل میں جمع ہو جاتے ہیں، جو ذوات کے اعتبار سے ٹکراتے ہوں لیکن ایک محل میں جمع ہو جاتے ہوں، صحیح، یا صفات کے اعتبار سے ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہوں، اس کو انہوں نے عنوان دیا ہے متخالفان۔ متخالفان یعنی ذات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہیں، لیکن بعض اوقات ایک محل میں جمع ہونا ان کا ممکن رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ دو مفاہیم کی بات آتی ہے، یا دو معنی جو آپس میں ٹکراتے ہیں لیکن ایک جہت سے، ایک زمانے میں، ایک محل میں، یہ ان تین قیود کو مد نظر رکھتے ہوئے بیک وقت وہ دو معنی جمع نہیں ہو سکتے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تقابل، متقابلان۔ متقابلان میں جو ہم نے معیار دیکھا ہے، ایک زمان میں، ایک محل میں، ایک جہت سے جمع نہیں ہو سکتے، یہ معیار کیا مثلان میں موجود ہے؟
نہیں. متخالفان میں موجود ہے؟ نہیں. اچھا، اس کا یہ مطلب ہوا جب یہ مثلان اور متخالفان میں موجود نہیں ہے تو مثلان ایک مکان میں یعنی ایک محل میں، ایک زمان میں، ایک جہت سے جمع ہو سکتے ہیں. مثلا کوئی مثال؟ جی ہاں، متقابلان کی نہیں، کہ مثلان میں یہ تین کی تین شرائط مد نظر ہوں اور وہ جمع بھی ممکن ہو. دو الگ الگ مفہوم ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں زید اور عمر، یہ انسانیت میں ایک حقیقت واحدہ میں جمع ہوتے ہیں، ایک ہی جہت سے جمع ہوتے ہیں؟ ایک ہی جہت سے نہیں ہوتے جمع، انسانیت کی جہت سے. بس حقیقت واحدہ ایک ہو گئی نا ہمارے پاس. صحیح، ایک ہی جہت سے جمع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں نا. مطلب دونوں ایک محل میں ہیں، ایک مکان میں ہیں، ایک مکان ایک جگہ پر ہیں دونوں، اور اس جگہ پر ایک ہی جہت سے وہ انسان ہوں اور ایک ہی زمانے میں دونوں اسی وقت انسان ہوں. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. مثلان میں اگر آپ کہیں نا کہ تقابل میں یہ والا قاعدہ جاری ہوتا ہے تو تقابل کے ساتھ مختص کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دونوں میں باقیہ دونوں میں نہیں جاری ہوگا نا وہ ضابطہ. عقلی ایک بات ہے نا، آپ تقابل کے لیے جو ایک ضابطہ وجود دے رہے ہیں اور اس کی بنیاد پہ تقابل کو مثلان اور متخالفان سے جدا کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ضابطہ مختص ہے متقابلان کے ساتھ، مثلان اور متخالفان میں جاری ہو جائے گا، یہ یعنی اس کی برعکس جاری ہوگا. ہم نے متقابلان میں کیا کہا؟ دو ٹکرانے والے مفہوم، دو جدا معنی مفہوم، وہ ایک محل میں، ایک زمان میں، ایک جہت سے جمع نہیں ہوتے. یہ ضابطہ کس کے ساتھ مختص ہے؟ کیا یہ والا ضابطہ جاری ہوتا ہے مثلان میں؟ متخالفان میں؟ اب آئیں مثالیں لائیں اگر نہیں ہوتا تو. اس کا یہ مطلب ہے کہ مثلان میں ایک محل میں، ایک جہت سے، ایک زمان میں دو ٹکرانے والے جدا مفہوم ایک دوسرے سے جدا مفہوم جمع ہو جاتے ہیں. ہم مثال لائیں، دیکھیں زید اور عمر، وہ ایک مسجد میں ہیں بالفرض، چلو محل ہم نے قرار دے دیا. صحیح، اسی وقت جب وہ مسجد میں اسی لحظے اسی سیکنڈ وہ دونوں ایک حقیقت واحدہ میں جمع ہیں یا نہیں؟ جمع ہے انسانیت میں، اور انسانیت کی ہی جہت سے جمع ہے. بس ہمارے سامنے ایک مثال آ گئی. فرس اور انسان، گھوڑا اور انسان، گھوڑا اور انسان ایک حقیقت واحدہ حیوانیت. اس میں ایک اسی سیکنڈ، جس سیکنڈ میں انسان میں آپ حیوانیت ملاحظہ کریں، اسی سیکنڈ گھوڑے میں بھی حیوانیت کو ملاحظہ کر سکتے ہیں اور حیوانیت کی ہی جہت سے ملاحظہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دو دفعہ ہو جائے نا، ایک دفعہ زمان کے اعتبار سے، ایک دفعہ جہت کے اعتبار سے. دونوں جمع کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ انسان اور فرس. ہمارا قاعدہ ٹوٹ گیا کیا؟ وہ متقابلان کا جب اس کے ساتھ چیز خاص ہے، میں منفی کے اعتبار سے خاص ہے. ہم نے تقابل میں کیا کہے؟ دو ٹکرانے والے مفہوم، دو جدا جدا معنی مفہوم، وہ دو ایک جگہ پر ایک محل میں، کہ محل انشاءاللہ تعالی آئے گی اس کی تعریف، ابھی ہم جگہ ہی مکان ہی سمجھے بالفرض، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ تھوڑی وضاحت کی محتاج ہیں اور علم کلام میں اس کی زیادہ ابحاث وارد ہوتی ہیں. بہرحال دو الگ الگ جدا مفہوم اور معنی ایک محل میں، ایک زمان میں، ایک جہت سے جمع نہیں ہو سکتے. جو نہیں ہو سکتے ان مفاہیم کو کیا کہتے ہیں؟ متقابلان. یہ اگر ضابطہ نہیں ہو سکتے کا ضابطہ متقابلان کے ساتھ مختص ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مثلان و متخالفان میں یہ جمع ہو سکتے ہیں. ادھر جمع نہیں ہو سکتے، ادھر جمع ہو سکتے ہیں. اب انسان اور گھوڑے کو لیں، فرس. انسان اور فرس حیوانیت ایک حقیقت واحدہ ہے یا نہیں؟ یہ دو ذات ہیں
جو حقیقت واحدہ میں جم ہو رہے ہیں، جس حقیقت واحدہ میں یہ جم ہو رہے ہیں وہ ایک حقیقت واحدہ ہے یا نہیں؟ نمبر 2، ایک ہی جہت سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ نمبر 3، ایک ہی زمان میں ملاحظہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ بس یہاں پہ آپ نے دیکھا 2 الگ مفہوم ہیں، لیکن اس کے باوجود جم تو ہو رہے، متخالفان لے لیں۔ مثال کے طور پہ چینی میں سفیدی اور مٹھاس، یہ محل ایک ہے یا نہیں؟ اس محل میں ایک ہی جہت سے یہ دونوں کے دونوں جم ہیں یا نہیں؟ ایک ہی زمان میں جمع ہو رہے ہیں یا نہیں؟ ایک ہی زمان میں چینی سفید بھی اور اسی زمانے میں چینی وہ میٹھی بھی ہے یا نہیں؟ صحیح ہے؟ پھر جہت آپ سفیدی مد نظر رکھیں، سفید ہونا رکھیں، تو اس میں یا آپ اس میں بالفرض اس کے ایک محل کو مد نظر رکھیں یا ایک جہت مد نظر رکھیں، تو ایک جہت سے یہ آپس میں قابل جم ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ یا قطن اور ثلج کی مثال نے روئی ہے یا برف ہے۔ اب روئی اور برف، اب یہ 2 الگ ذوات ہیں، یہ دونوں ذوات ایک سفیدی ہے، یہ دونوں کے دونوں ایک ہی جہت سے سفید ہیں یا نہیں؟ ایک ہی زمان میں، لیکن محل اس کا سفید کو اگر آپ محل قرار دیں، وَإِلَّا ذوات کو نہ محل قرار دیں، سفید ہونے کو محل قرار دیں، تو ادھر یہ دونوں کے دونوں جم ہو سکتے ہیں۔ لیکن متقابلان میں یہ نہیں ہے۔ متقابلان 2 ایسے مفہوم اور معنی ہیں کہ جو دونوں آپس میں ایک محل میں، ایک زمان میں اور ایک جہت سے قابل جم نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 2 ٹکرانے والے مفہوم کی الگ الگ خصوصیات ہمارے سامنے آ گئی۔ پھر متقابلان میں ان چاروں کی تو 4 تقسیمیں ہیں۔ متناقضان کہ اس میں ایک مفہوم 2 معنی ٹکرانے والے ہیں نا متقابلان میں۔ متناقضان میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مفہوم ان میں وجود ہے اور ایک عدم ہے مطلقاً، نہ کہ وجود کے فقط اعتبار سے، مطلقاً وہ اس کا عدم ہوگا اس کے وجود کا۔ جیسے انسان، جب آپ نے لا انسان کہا تو انسان کی کوئی بھی چیز اس میں سے کوئی بھی پہلو مراد نہیں ہے، صحیح، کوئی بھی پہلو مراد نہیں ہے۔ ایک متناقضان میں ایک معنی وجودی ہوتا ہے اور دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ عدمی ہوتا ہے، اور عدمی بھی ہوتا ہے اسی وجود کے اعتبار سے اگرچہ ہوتا ہے، لیکن اس میں اطلاق پایا جاتا ہے اس کے عدم میں۔ اس لیے تناقض میں شرط لگائی جاتی ہے کہ اس میں کیا ہے؟ مطلقاً عدم کی نفی ہے، صحیح، مطلقاً عدم مراد ہے، نفی نہیں، مطلقاً عدم مراد ہے۔ جبکہ وجود مختص ہے، لیکن جب آپ اس کے وجود کے نقیض لائیں گے یا عدم کہیں گے تو ادھر مراد کیا ہے؟ مطلقاً عدم مراد ہے۔ یہ دونوں نہ جم ہو سکتے ہیں نہ مرتفع ہو سکتے ہیں، دونوں میں سے ایک ضرور ہوگا، کوئی بھی صورت لے آئیں۔ آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے نہ وجود مراد ہے نہ عدم مراد ہے، کیونکہ دونوں میں اطلاق ہمارے پیش نظر ہے، اگرچہ آپ مختص کی مثال ہی کیوں نہ لائیں، کیونکہ نقیضان وجود اور عدم ہے در حقیقت۔ اب وجود کے مطلق وجود لا کے آپ کوئی مختص پہلو بیان کریں اس میں عیب نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اس کا عدم لائیں گے تو وجود کے اعتبار سے حقیقت میں عدم آ رہا ہے۔ نقیضان میں یہ پہلو قابل غور اور ذکر ہے کہ آپ جب بھی وجود لائیں گے اس کے مقابلے میں جو عدم ہے وہ کیا ہے؟ مطلقاً عدم پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ملکہ عدم ملکہ آ جاتا ہے۔ 2 مفہوم ہیں، 2 معنی ہیں، دونوں ٹکراتے ہیں، ایک معنی وجودی ہے اور ایک معنی عدمی ہے، لیکن یہ معنی عدمی یہ مطلقاً نہیں ہے، یہ مختص ہے اس وجودی امر کے ساتھ، وجودی معنی کے ساتھ۔ جیسے بینا، بینائی کے اعتبار سے عدم بینا یعنی نابینا ہونا، اندھا ہونا مختص ہے، لہذا ملکہ اور عدم ملکہ میں اگرچہ ایک امر یعنی ایک معنی وجودی ہے اور دوسرا مفہوم اور معنی یا تصور وہ عدمی ہے، لیکن وہ عدمی مطلقاً نہیں ہے کہ نقیض بن جائے، بلکہ وہ عدم مختص ہے اس وجود کے ساتھ۔ اس لیے یہ لا یجتمعان تو ہیں لیکن لا یرتفعان نہیں ہیں، بلکہ مرتفع ہو سکتے ہیں۔
تیسرا ہمارے پاس آ گیا دونوں معنی جو آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہیں اور ایک محل میں ایک جہت سے ایک زمان میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، وہ دونوں معنی وجودی ہیں، دونوں موجود ہوں گے۔ اگر دونوں موجود ہوں اور ایک کا تصور دوسرے کے تصور پہ موقوف نہ ہو، اسے کہتے ہیں تضاد، اور تضاد ہوتا ہے صفات میں نہ کہ ذوات میں۔ اور اگر ایک دونوں معنی ہوں اور جدا جدا ہوں، ٹکرانے والے معنی ہوں، لیکن یہ دونوں جدا معنی اس طرح سے ہیں کہ ایک معنی کا وجود دوسرے معنی کے وجود کے اوپر موقوف ہے، جیسے فوق اور تحت، اوپر اور نیچے، باپ اور بیٹا، صحیح، دال اور مدلول، اگر اس طرح سے ہو، یا علت اور معلول، تو اس کو کہتے ہیں متضایفان۔ یہ ہمارے پاس خلاصہ کلام آیا۔ آخری ہمارے پاس پھر یہ بحث ختم ہوگی، دوسری تقسیم۔ تمرینات ہمیں اسی طرح حل کرنی چاہیے تاکہ آپ کے سامنے اس کی تفصیلات آئیں، خصوصاً خیر اور شر جو ادھر بیان کیا کہ یہ تقابل کی کون سی قسم ہے۔ بعض نے ابن سینا کی اتباع میں کہا ہے کہ اس میں تضاد پایا جاتا ہے، جبکہ اکثر ہمارے علماء اور محققین جو آج کے دور میں ہیں، خصوصاً ابن سینا ہی کی نظریہ جو تمام کے تمام مکاتب فکر نے لیا خیر اور شر کا، اس کے اعتبار سے تناقض پایا جاتا ہے۔ خیر وجود ہے اور شر عدم ہے۔ جب خیر کا خاتمہ کرتے جائیں شر بنتی جائے گی، یا شر نسبی ہے کہ ایک کی جہت سے خیر ہے دوسرے کی جہت سے شر ہے، اور نسبی چیزیں حقیقت نہیں رکھتی، لہذا عدم شر کوئی حقیقت نہیں رکھتا، عدم ہے۔ خیر کا خاتمہ کریں شر بن جاتا ہے۔ اس اعتبار سے خیر اور شر کیا ہوئے آپس میں متناقضان، اور اگر ہم شر کو مان لیں کہ نہیں شر وجود رکھتا ہے، دونوں وجودی ہیں، تو پھر متضادان ہیں، ضد ہیں۔ نور اور ظلمت بھی اسی طرح سے، اگر مادی طور پہ دیکھیں تو نور ایک وجود ہے اور ظلمت اس کے مقابلے میں ایک وجود ہے۔ اگر مادی نور اور ظلمت لینا ہے، اندھیرا لینا ہے، اندھیرا اور روشنی، نور یعنی روشنی، ظلمت یعنی اندھیرا، اگر مادی طور پہ لینا ہے متضاد ہیں، لیکن اگر آپ نے معنوی